جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں آپ کو دو طرح کی دعوتیں مل رہی ہیں۔ ایک دعوت، اس میں سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نام نامی، اسم گرامی، آپ کی ذات، شخصیت، ہستی، سر سے لے کے پاؤں تلک حسن و جمال کے تذکرے، آپ کی مدحتیں، نعتیں اور وہ سب کچھ جو انسان کے دل کو سکون، اطمینان اور چین بخشتا ہے، اس ہستی کا نام لے کے لوگ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہلا کے ایک وقت آتا ہے کہ ربیع الاول کی ابتدا میں محبتوں کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں، اور پھر باقی 11 مہینے یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ساری دعوت بدعات، خرافات، رسومات پہ آ کے رک جاتی ہے۔ درد دل کے ساتھ آج کی اس دعوت کو سنیے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اہل بیت اطہار کا نام صرف نام رہ جاتا ہے، اور پھر تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، محققین، فقہا، ان کا بھی صرف تعلق تقلید کی حد تک رہ جاتا ہے۔ باقی ہر علاقے کا خطیب، داعی، مبلغ، امام، جو اس کو سمجھ آتی ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بات کو مزین کر کے، عمل کو حسین سمجھ کے اپنے اپنے علاقے میں لوکل اور ڈومیسٹک دعوت دیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اس کی گفتگو، لب و لہجہ انتہائی ناقابل برداشت اخلاقیات سے گرا ہوا، اور پھر دنیا کو مجبور کرتا ہے کہ یہ لے لو چونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ اگر بدعت بھی ہے تو کوئی بات نہیں، بدعت حسنہ ہے، او بھائی اچھا کام ہے، کر لینے میں حرج کیا ہے۔ دوسری طرف اہل الحدیث کی دعوت آپ کو دنیا میں نظر آئے گی، الحمدللہ۔ یہ لوگ جس کا نام لیتے ہیں اسی کا کام پیش کرتے ہیں، یہ جس کی ذات کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں اس کی بات کو ہی سب سے بڑا سمجھتے، مانتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے کہ لوگوں، بدعت نہیں، سنت کو اختیار کیجیے۔ یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں تو راہ پہ اترا جائے۔ خلوص دل کے ساتھ آپ ساری دنیا کو بھی سنتے ہیں، آج ہماری دعوت کو بھی سنیے، الحمدللہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل الحدیث کے سٹیج سے ہر وقت ہر چیز کو بدعت 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 کہا جاتا ہے، ہم جو بھی کریں بدعت۔ انشاءاللہ اگر آپ آج صحیح طور پہ 2 4 5 باتیں میرے محدود وقت میں سن لیں گے تو زندگی بھر انشاءاللہ آپ کے بھی کام آئیں گی، دوسروں کو بھی بانٹ سکیں گے اور کبھی کسی سے مار نہیں کھائیں گے۔ اس حوالے سے
پہلی گزارش، پہلی گزارش کے میرے جتنے بھی دوست احباب سٹیج پہ بولتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، وہ بیان دے کے تحریر تقریر پیش کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا میدان مار لیا۔ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں جدت کی مثالیں دے کے، بدعت کی لغوی باتیں کر کے، پھر اس سے کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اصطلاحی بدعت کے اوپر لوگوں کا رد کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے۔ پہلی چیز، لوگوں ہم ہر چیز کو بدعت نہیں کہتے، ہر چیز کو بدعت نہیں کہتے، لیکن پہلے لغوی بدعت اور شرعی بدعت کو ذہن میں رکھیے گا۔ لغوی بدعت کیا ہے کہ لفظ بدعت جدید کے معنی میں، جو پہلے نہیں تھا، جس کی مثال پہلے نہیں تھی، نیا وجود میں آیا ہے، وہ کام کیسا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو پوری توجہ سے یہ جملہ سنیے گا کہ دنیاوی معاملات میں، امور میں، لین دین میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، ترقی میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، اللہ رب العزت کا قرآن آپ کو جدت کی دعوت دیتا ہے، جدید سے جدید، نئے سے نیا، بہتر سے بہترین، عمدہ سے اعلیٰ ترین۔ آپ اسے لیں، آپ کو کوئی نہیں روکنے والا، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ دنیا ہے۔ آپ پانی سے ہزاروں مشروبات بنانا چاہتے ہیں، بنائیں۔ آپ سافٹ ڈرنکس بنانا چاہتے ہیں، بسم اللہ، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ حلال ہے، حرام تو نہیں۔ جدت لے آئیں، سواریوں میں جدت لے آئیں، بلڈنگوں میں جدت لے آئیں۔ آپ اپنی پوری زندگی کے ایک ایک استعمال کی چیز جدید سے جدید بنائیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہارا رب ہر نئے سے نئی چیز تمہارے لیے، وہ بدیع السماوات والارض، اس نے ایجاد کے لیے عقلوں کو، شعور کو بیدار کیا ہے، تعلیم دی ہے۔ تو کیجئے، یہ دنیا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن اسے دنیا کہیے۔ جہاں تک معاملہ دین کا ہے، دین اپنی اصل میں مکمل ہو چکا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور جو مکمل ہو چکا ہے، اس میں آ کر کے کوئی اپنی مرضی پیش کرے گا تو آسمان، اللہ کی وحی، رب کی شریعت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت اور آپ کی سنت، قدوہ اور اسوہ اسے قبول نہیں کرتے۔ اگر کبھی ٹھنڈے دل سے اس جملے پہ غور کر لیں کہ دین مکمل ہے۔ مثال لیجئے، آپ نے تالا لیا ہے، تالے کی چابیاں گم ہو گئی ہیں، ایک ماسٹر چابی ماں کے پاس ہے، باپ کے پاس ہے، باقی بہن بھائیوں نے بنوانی ہے۔ گجرانوالہ کے کسی بھی بازار میں لا کر کے کسی بھی تالے والے کو دیجئے، مشین پہ ایک طرف چڑھائے گا، برابر کے دندانے، برابر کا سائز، وہ تالا کھولے گی۔ لیکن اگر محبت میں آ کے وہ اسے سونا لگا دے، پیار میں آ کے چاندی جڑ دے، پیتل تانبا لگا دے، مہنگی سے مہنگی دھات لگا دے، رنگت حسین اور خوبصورت بنا دے، اس کا سائز بڑھا دے، اور پھر کہے یاریں پیار کیتا ہے تے اس وجہ تو چھوٹی جی چابی بار بار ڈگ دی ہے، گم ہوندی ہے، میں تینوں وڈا سارا چابا بنا دیتا ہے، تے سر جی سارے مسلکاں کو لے جاتے دے تے پھوکا مرا دے دے تے محبتاں کرا تے انہوں سونی چابی آخ، حسین چابی آخ، اسے مفتاح جمیل کہے، اس کو تو بدعت حسنہ کہے، جدید ترین کہے، اور لوگوں سے کہے جی حرج کیا ہے؟ بڑا حرج یہ ہے کہ تیرے اس تالے کو کھولنے کے لائق نہیں، دیکھنے میں جتنی مرضی اچھی ہے۔
लोगों, मामला दीन का है, मामला शरीयत का है, मामला अमल का है। जन्नत लाख कर दी जानी है और अमल से खुलनी है। अगर वो मेरे महबूब के अमल के मुताबिक, अकीदा अकीदे के मुताबिक, कौल कौल के मुताबिक, फेल फेल के मुताबिक, तकरीर तकरीर के मुताबिक, और मेरे महबूब का उसवा उसके मुताबिक मेरी और आपकी जिंदगी के मामलात खुशी गमी होगी, तो अल्लाह ताला इस जमीन के ऊपर तेरे रखे हुए सर के सजदे को आसमान की बुलंदियां दे देगा। और अगर ये वैसा नहीं है, आप वीजा लेके मदीना पहुंच जाए, मस्जिद नबवी में जाके नमाज शुरू कर दे, महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम सामने बैठे हो, आपको सोहबत का शरफ मिल जाए, आपका रुकू और आपका सजदा वैसा ना हो जैसे मेरे पैगंबर की सुन्नत है, तरीकत है, शरीयत है, एतदाल है, उसमें एक तहम्मुल है, पूरे का पूरा हर उज़्व अपनी जगह पे। आप नमाज पढ़ के लौटें तो महबूब आपको गले नहीं लगाएंगे, यही कहेंगे इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। यही हमारा दर्द है। हर मसलक की कुतुब खाने में, किताबों में ये हदीस, ये इबारत मौजूद है कि उस मुसीअ सलाह, उसने नमाज के साथ बुरा किया था तो आपने उसे कहा जा नमाज फिर पढ़, तूने नहीं पढ़ी। ये दर्द लेके तुम्हारे घर में, तुम्हारे दर पे, तुम्हारे हुजूर पेश होते हैं। आप अपना दुश्मन मत समझिए, हम दुश्मन नहीं हैं, हमें आपसे कुछ नहीं लेना। एक खैर खाही है, अद्दीन नसीहा है, एक तड़प और एक दर्द है। आप सारी जिंदगी अमल करने के बाद कहीं वो ना हो जाएं जो अल्लाह ने कहा। अल्लाह अकबर। हल अता का हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमा इदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम ताआमुन इल्ला मिन दरी ला युस्मिन वला युगनी मिन जो। अमल करने वाले, कयाम करने वाले, रुकू करने वाले, जिस्मों पे सोच डलवाने वाले, खुद को थका देने वाले, और ये इनकी नेकियों पे नेकियां, कयामत के दिन डरे चेहरे लेके, सहमे हुए अपने वजू लेके रब के सामने जब आएंगे तो उठा के जन्नत में नहीं जहन्नम में डाला जाएगा। पानी मांगेंगे तो फिर गर्म चश्मों से खौलता पानी इनके मुंह में उंडेला जाएगा, और खाना मांगेंगे तो चित्तर तोहर जैसी जहन्नमी गिजा दी जाएगी। अल्लाह माफ करे। ये किन के लिए हैं? ये उन्हीं के लिए कि जिन्होंने दीन को अपनी मर्जी समझ के, हसीन समझ के मुज़य्यन करते हुए बिदआत को, रसूमात को, खिराफात को जगह दी थी। उन्हें कौसर का जाम नहीं मिलने वाला, उन्हें जहन्नम के खौलते हुए पानियों से उनकी खातर तवाज़ो होने वाली है। ये डर लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। काश के कोई डर जाए। लोगों, काबा के रब की कसम, हम अपने घरों में तुम्हारी तरह बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं। यहां ये बुजुर्गों की बैठी हुई इस उम्र में ये हस्तियां, जिनकी जवानियां इसी दावत में गुजरी कि लोगों सुन्नत को अपना लो, सुन्नत को अपना लो। अब यह भी सुनिए कि बिदअत क्या है, यह समझ लीजिए, फिर बताऊंगा कि बिदअत क्या नहीं है। हम हर चीज को यूं ही बिदअत नहीं कहते थे। पहली चीज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आपके जमाने में अगर किसी चीज की डिमांड थी, जरूरत थी, तकाजा था, समझ रहे हैं, जैसे आज हमारे बेशुमार तकाजे हैं, मसाइल हैं, उजूर हैं, इसाले सवाब चाहिए, मैयत को सवाब चाहिए, अजर चाहिए, पीछे वालों को हौसला चाहिए, तसल्ली चाहिए। उस काम की जरूरत मेरे महबूब के जमाने में थी। आप करना चाहते, दूसरा पॉइंट, तो कर सकते थे। आप नबी थे, पैगंबर थे, वही आती थी, अल्लाह से कह सकते थे, आप करते, हमारे लिए सुन्नत बन जाती, तरीकत बन जाती, शरीयत बन जाती, उसवा बन जाता। करना चाहते तो कर सकते थे, तीसरा पॉइंट, मगर आपने फिर वो काम नहीं किया, फिर भी वो काम नहीं किया। वही काम, चौथी चीज, अगर कोई आज करेगा आपके जाने के बाद तो वो काम बिदअत कहलाएगा। दोबारा सुन ले, उस काम की जरूरत भी थी, तकाजा भी था, डिमांड भी थी, आप करना चाहते तो कर भी सकते थे, इसके बावजूद आपने वो काम नहीं किया। वही काम अगर कोई आज करेगा बिदअत कहलाएगा। मिसाल लीजिए, रसूल सल्लम के दौर में भी लोग फौत होते थे, वफात होती थी, लोग अल्लाह को प्यारे होते थे, सवाब की जरूरत होती थी,
اور وہ لوگ نیکی کے بڑے طلبگار تھے، محب تھے، ان کی راتیں نیکیوں کی تلاش میں، دن نیکیوں کی تلاش میں. جیسے میرے محبوب کے 8 اہل بیت کے افراد آپ کی زندگی میں وفات پاتے ہیں. آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اہلیہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بیٹے جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، 2 بیویاں، 3 بیٹے، 5 ہوئے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، 5 اور 3 8. یہ 8 ہستیاں میرے محبوب کی زندگی میں فوت ہوئی. ان میں سے آپ نے جن کا جنازہ پڑھا، میں اونچی جگہ پہ بیٹھ کے قد میں بڑا نہیں ہو رہا. بڑی دلیل ہوتی ہے. اگر میرے کسی بھائی کو، کسی محقق کو، کسی محب کو تانے تنوڑے، فلسفے ادھر ادھر کی یہ وہ چھوڑنے والی ہوائیاں نہیں، خلائی باتیں نہیں، دلیل کے ساتھ میرے محبوب کی سیرت سے اگر ان 6 ہستیوں، 8 ہستیوں کے لیے اصال ثواب کے لیے کل تیجا ساتہ 10واں 40واں برسی ایک عدد صحیح سند کے ساتھ حوالہ مل جائے تو میں منتظر ہوں. میں منتظر ہوں. بدعت ہے، آپ کی زندگی میں ضرورت تھی، ثواب کی ضرورت، اصال کی ضرورت، پہنچانے کی ضرورت، نیکی کی ضرورت، بخشش کی ضرورت، مغفرت کی ضرورت. جنازہ ایسے تو نہیں پڑھا جاتا تھا، دعائے مغفرت ہے. جیسے جنازہ ثابت ہے، جنازے کے بعد اگر صرف کل تیجے ساتھے 10ویں 40ویں برسی کا اعلان ثابت ہو جائے ہم پھر بھی حاضر ہیں. لیکن نہیں ملا تو ہم بہت بڑی سخت بات نہیں کرتے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی میدان میں ہیں، علم میں ہیں، کتابیں موجود ہیں، تحقیق جاری ہے، چیک کر لیں، ذرا دیکھ لیں. مل جائیں تو کھل ڈل کے کریں، نہیں تو سینہ زوری سے نہیں کہ میرا دین میری مرضی، میری زندگی میری مرضی. پھر اللہ کے بندے وہ جو کہتی ہے نا میرا جسم میری مرضی، وہ بھی شاید ہم سے اتنی بری نہ ہو، کیونکہ وہ دنیا کے معاملے میں کہتی ہے، اپنی ایک جان کی حد تک کہتی ہے، اور ہم پورے دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان اور الزام لگاتے ہیں کہ یہ حق بنتا تھا، دین بنتا تھا، مگر آپ دیکھے نہیں گئے. اگلی چیز، کیا چیز بدعت نہیں ہوگی؟ آپ جو مرضی کریں، لیکن پہلے سن لیں، جس چیز کی ڈیمانڈ آپ کے دور میں تھی، آپ کرنا چاہتے تھے، ضرورت بھی تھی، تقاضا بھی تھا، ڈیمانڈ بھی تھی، آپ کرنا بھی چاہتے تھے، کسی شرعی عذر یا رکاوٹ یا مانع کی وجہ سے آپ نے وہ کام چھوڑ دیا، نہیں کیا، بعد میں اگر وہ کام کوئی کرے گا وہ بدعت نہیں ہوگا. دوبارہ سنیے، ایک کام آپ کے دور میں اس کی ضرورت تھی، تقاضا تھا، ڈیمانڈ تھی، آپ وہ کام کرنا بھی چاہتے تھے، آپ نے نہیں کیا کسی رکاوٹ کی وجہ سے، مانع کی وجہ سے. جب وہ مانع ختم ہو گیا، رکاوٹ دور ہو گئی، پھر وہ کوئی کام کرے گا تو بدعت نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بیت اللہ کو ابراہیمی بنیادوں پہ لوٹانا چاہتے تھے. کفار مکہ نے، مشرکین نے، آپ کو پتہ ہے بیت اللہ کو جو موجودہ کیفیت ہے ایسے بنایا تھا، حتیم چھوڑ دیا تھا. آپ چاہتے تھے کہ اس کے دروازے دو ہو جائیں، انٹری کا اور نکلنے کا اور. آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ ابراہیمی بنیادوں پہ چلا جائے، مگر آپ نے اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ سے کہا اگر آپ کی قوم یہ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں اسے ابراہیمی بنیادوں پہ کھڑا کر دیتا. آپ نے ایک معنی کی وجہ سے چھوڑا، بعد میں سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے اسے اسی بنیاد پہ کھڑا کر دیا، تو یہ بدعت نہیں ہوگی. لہذا ایسے کام بدعت نہیں ہوتے، ہم ہر چیز کو نہیں کہتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سنن، وہ بہترین اسوہ ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب کیا بدعت حسنہ کوئی بری چیز ہے؟ لینے میں حرج کیا ہے؟ اچھی ہے نا. تو جواب سنیے، بدعت سونے کی بھی بن کے آ جائے پھر بھی اس کا مطالبہ نہیں. اللہ نے مطالبہ کیا ہے اسوہ حسنہ کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ اللہ اور اس کے رسول کی اگر مانتے ہیں تو پھر اسوہ حسنہ کو لے کے آئیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، محبوب جو دیں وہ لینا ہے،
वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे रोके रुकना है। सारी दुनिया के मुफ्ती मिल जाएं, मेरे महबूब से ज्यादा नहीं पड़े हुए। आका ने क्या कहा था? आप हर जुमे में सुनते हैं, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, सबसे बेहतरीन तरीकत, शरीयत, अंदाज, तरीका, सलीका वो मुझ मोहम्मद रसूल सल्लम की सुन्नत है, मेरा अंदाज है, मेरी हदी है। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, सबसे बदतरीन चीज दीन में जदीद नया बिदअत है। वकुल्ल मुहदसतिन बिदअ, सारी दुनिया कहे कि नहीं 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 ये बिदअत नहीं। महबूब कहते हैं दीन में जो भी नया लाएगा, बड़े से बड़े मुफ्ती का कौल क्यों नहीं, फसीह का कौल क्यों नहीं, बदी का कौल क्यों नहीं, ये बिदअत है। वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का अंजाम जहन्नम की आग है। अब मैं तेरी मानूं या अपने महबूब की मानूं, जिनकी जिंदगी अल्लाह ने पाक बनाई, जात पाक बनाई, बात पकीजा और आला और अरफा बनाई। अगर वो हस्ती सबसे अजीम तर है तो उनके बयान को समझ करके अपनी जिंदगी को बदलिए। ये हमारी आज की कॉन्फ्रेंस की दावत है। इसी पे खत्म नबूवत की मोहर है, और यही मेरे पैगंबर का प्यार और मेयार है। हम आपको अपने किसी अबाओ अजदाद में से बड़े की किसी तरीकत, किसी सुन्नत, किसी बात की दावत नहीं देते। लोग उठते हैं, कई दफा कहते हैं आओ हमें आपको आपके अबाओ अजदाद की किताबें दिखाते हैं। सर जी सुनिए, आप जमात अहले हदीस के पहले बुजुर्ग से लेके आज तलक, हत्ता कि मेरे रसूल सल्लम के असहाब में से किसी सहाबी की भी बात ले आए और वो बात मेरे महबूब की सुन्नत और अमल, तरीकत और शरीयत से टकराती हो, हमारा मनहज ये है कि हम सब छोड़ सकते हैं, मोहम्मद रसूल सल्लम को नहीं छोड़ सकते। आप मेरे बाप की मिसाल ले आए, सर जी अब्बू की मिसाल आप मेरी ले लें, मैंने कोई बात की हो, दलील के बगैर हो, दलील के बगैर हो, जितने मर्जी बड़े स्टेज पे की हो, बात दलील से, सही सनद से, किताबो सुन्नत से साबित ना हो, आप मेरे मुंह पे कह सकते हैं कि सर आपने कहा, हम कहेंगे कि मैंने गलत कहा है, सही वो है जो मोहम्मद रसूल सल्लम ने किया। इसलिए हम अना का, जिद का कोई जरिया ढूंढते भी नहीं और जनाब को इस तरफ माइल भी नहीं करते। हम वो नहीं कि ये बस कह दिया है तो कह दिया है, ये है तो वो है। आखिरी गुजारिश जो बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी असल साबित है। आप अहलुल हदीस हैं या कोई भी हैं, असल साबित है। आपको आपके उलमा उभारते हैं, देखो जी कितनी दलीलें हैं कुरान मजीद में, हदीस में दुआ की, और वहाबी दुआ को बिदअत कह देते हैं। नहीं सर, गलत फहमी, आप गलत बयान कर रहे हैं, धोखा मत दीजिए, सच बताइए। हम दुआ को बिदअत नहीं कहते। दुआ मेरे पैगंबर पे कुरान मजीद में बेशुमार दुआएं साबित, अल्लाहुम्मा साबित, रब्बाना साबित, या रब्बी ये साबित, अल्लाह से मांगिए। हम किसको बिदअत कहते हैं? फर्ज नमाज के बाद जगह का ताय्युन करके उसी जगह बैठे हुए, इसे कहते हैं मकान तायीन करके। नंबर 2, जमान की तायीन करके कि जब जब भी फर्ज नमाज होगी सलाम फिरेगा। हालांकि सारी दुआ है, सुबहानक अल्लाह से लेके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक हर चीज दुआ है, मगर सलाम फेरने के मुत्तसिल बाद जो इनफिरादी दुआओं का वक़्त था, जो जिक्र और अज़कार का वक़्त था, उसको छोड़ के सारे मिलके हाथ उठा के कहें कि अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम, और उसके बाद मुंह पे हाथ फेरें। जो हाथ उठाए वो अच्छा, जो ना उठाए आप उसको मुनकर कहें, फिर इस पे हमेशगी करें, फिर उसकी दावत दें, ना मानने वाले को मुनकर कहें। तो ये 5 चीजें, जमान की कैद, मकान की कैद, दवाम हमेशगी की कैद, उसकी दावत सबको कि करो करो, तुम भी सब करो,
اور جو نہ کرے سادہ ذکر اذکار کر رہا ہو سنت کے مطابق وہ اپنے جو ہے وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون دعاؤں کو پڑھ رہا ہو آپ اسے منکر بولیں یہ 5 چیزیں مل کے ایک اصلاً ثابت شدہ چیز کو بھی بدعت میں کنورٹ کر دیتی ہیں. اس کلیے کو ذہن میں رکھیے گا اور پھر آپ کو بڑی ساری چیزیں ملیں گی. مثلا یہ مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں. لوگوں نے کہا کچھ سالوں سے بیچارے لگے ہوئے ہیں کچھ مل نہیں رہا. جناب سیرت کانفرنس سے بھی تو کرواتے ہو. جی کرواتے ہیں کوئی شک نہیں دعوت ہے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا یہ دن رات کی دعوت پل پل کی دعوت ثابت ہے. لیکن اس میں اور عید میلاد النبی کی آپ کی دعوتوں میں فرق کیا ہے کہ آپ اس میں زمان مقید کرتے ہیں 12 ربیع الاول مکان مقید کرتے ہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہیں پہ اسی بازار میں اسی گلی میں اسی محلے میں پھر دوام ہمیشہ ہر سال پھر اس کی دعوت آؤ شریک ہو. اور جو نہیں مناتا آپ اسے کبھی منکر کبھی کافر کبھی لعین کبھی ابلیس کبھی شیطان یہ 5 چیزیں آپ کے اس معاملے کو بدعت کے اندر جو ہے وہ لے کر کے جاتی ہیں. وگرنہ یہ فطرت ہے بچے کی پیدائش کے اوپر خوشی یہ تو کائنات کے امام ہیں اور پھر آپ یہ جھوٹ بولیں اور فضولیات لغویات قسمیں کہ جناب ان کو خوشی نہیں فلاں کو خوشی نہیں جن کے 366 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے پڑھاتے قرآن پڑھتے پڑھاتے آپ کی جو ہے وہ احادیث کو پڑھتے سنتے سناتے اور انہی کے ارد گرد اپنی زندگی گزارتے اور عمل کی دعوت دیتے ہوئے گزر جاتا ہے. انہی کو اٹھ کر کے آپ کہیں کہ نہیں جناب ان کو محبت نہیں ان کو پیار نہیں تو پھر یہ جھوٹ جو ہے وہ ہم آپ کا عیاں کرتے ہیں. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے کسی نے کہا تھا لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے پھر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اعتبار کی حقیقت کیا ہے اور یہ بدعت ہے. ان وجوہ کی بنیاد پہ ہم آپ احباب کو بتاتے رہیں گے کہ غلط کیا ہے جھوٹ کیا ہے باطل کیا ہے بدعت کیا ہے جدت کیا ہے جدید کیا ہے. دنیا میں جدت مطلوب اور دین میں جدیدیت یا جدت یہ غلط ہے منع ہے مردود ہے. دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. سر جی بچے کو کہو نا کہ امرود کو مالٹا کہہ دے مالٹا شریف کہہ دے وہ بھی کہے گا بابا امرود ہے. اہل حدیث کے ہاں تیرا یہ سلسلہ نہیں چلے گا. اس کو بدعت حسنہ کہے پیاری کہے حسینہ کہے جمیلہ کہے جو مرضی نام رکھ اہل الحدیث کا بچہ بچہ بولے گا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جتنا بھی عظیم سے عظیم آدمی وہ کام لے آیا ہے جو میرے محبوب کی مہر سے خالی عمل سے خالی کردار سے خالی وہ مردود ہے وہ مطلوب بھی نہیں وہ مرغوب بھی نہیں وہ چلے گا بھی نہیں. وہ 2 نمبر سکہ جیسے تیرے بازار میں نہیں چلتا 5000 کا نوٹ 1000 کا 500 کا. تو کیا سمجھتا ہے کہ اس بازار کے اندر 2 نمبر چیزوں کو دین بنا کے بدعات و خرافات و رسومات کو جو ہے وہ سنت بنا کے پیش کرے گا تو چل جائے گا. یہ تیری دنیا ہے یہاں دھوکہ کھانے والے بڑے ہیں لیکن قیامت کے دن حوض کوثر پہ جو پہلا پول کھلے گا وہ آپ سن چکے جب کہا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی میرے بعد بدلنے والوں کو نام میرا لے کر کے دین بدلنے والوں کو دور کر دیا جائے. دفع دور اس وقت سے پہلے پہلے رجوع کیجئے توبہ کیجئے پلٹ آئیے. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. ہماری یہ دعوت محبت کی دعوت ہے نفرت کی نہیں قریب کرنے کی دعوت ہے دور کرنے کی نہیں صحیح اور خالص لینے کی دعوت ہے جھوٹ کی نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. 24 کیرٹ سونا لے کے سنت جیے. بدعات و خرافات پیتل ہیں لوہا ہے بچیے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.